السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے یوٹیوب چینل تیغی کرن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے 2 سبق میں ہم نے حروف تہجی کی پہچان کی، ساتھ ہی الف کو الف کے ساتھ ملانا اور مد کی پہچان اور مد کے پڑھنے کا طریقہ جانا۔ آج کے اس سبق میں ہم ہجے کرنا سیکھیں گے، لیکن آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ تو چلیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ ہجے کرنے کے لیے کچھ چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اسے جانیں گے تو آپ کے لیے بہت ہی فائدے کا سامان ہوگا۔ یہ رہا آپ کی اسکرین پہ، آپ اس ٹیبل کو دھیان سے دیکھیں۔ اس میں کچھ علامتیں بنائی گئی ہیں جن کا نام بھی ہندی میں لکھ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلا ہے زبر، دوسرا ہے زیر، تیسرا ہے پیش، چوتھا جزم اور 5واں تشدید۔ آپ ان 5 کو بالکل اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ ہجے کے دوران آپ کو کسی طرح کی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جتنا اچھا آپ اسے سمجھیں گے، ہجے کرنے میں آپ کے لیے اتنی ہی آسانی ہوگی۔ آپ بغور پڑھیں اور اسے اچھی طرح سمجھ لیں، پھر اگلے ٹیبل میں آپ ہجے کرنا سیکھیں گے۔ تو یہ رہا ٹیبل نمبر 2 آپ کی اسکرین پر۔ آپ اس ٹیبل نمبر 2 کو دھیان سے دیکھیں۔ جو علامتیں آپ نے ابھی ٹیبل نمبر 1 میں پہچانی ہیں، ان علامتوں کی مدد سے یہاں ہجے کرنا سکھایا گیا ہے۔ ہندی میں نے ہجے کرنے کا طریقہ لکھ دیا ہے، آپ بھی پڑھیں، ساتھ میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ شروع کرتے ہیں۔ الف مد آ، جیم ساکن مل کر کے ہوا آج۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ الف مد آ، جیم ساکن برابر آج۔ الف مد آ، میم ساکن برابر عام۔ الف مد آ، پے ساکن برابر آپ۔ اسی طرح بے الف زبر با، تے ساکن برابر بات۔ پے الف زبر پا، نون ساکن برابر پان۔ تے الف زبر تا، رے ساکن برابر تار۔ جیم الف زبر جا، نون ساکن برابر جان۔ چے الف زبر چا، رے ساکن برابر چار۔ دال الف زبر دا، لام ساکن برابر دال۔ سین الف زبر سا، گاف ساکن برابر ساگ۔ تو الف زبر تا، کاف ساکن برابر طاق۔ کاف الف زبر کا، نون ساکن برابر کان۔ میم الف زبر ما، رے ساکن برابر مار۔ نون الف زبر نا، کاف ساکن برابر ناک۔ ہے الف زبر ہا، رے ساکن برابر ہار۔ اس ٹیبل کو آپ بار بار پڑھیں۔ جتنا آپ پڑھیں گے ہجے کرنے میں آپ کو اتنی ہی آسانی ہوگی۔ آگے چل کر کے اس ٹیبل سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اردو زبان میں صرف ابتدائی دور میں ہی زبر، زیر وغیرہ یہ ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے
آپ کو اپنی سمجھ کی بنیاد پہ زبر اور زیر کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے اچھی طرح پہچان لیں۔ اگلے ٹیبل میں یعنی ٹیبل نمبر 3 میں آپ کو بغیر زبر زیر کے پڑھنے کے لیے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ ورڈز دیے گئے ہیں۔ انہیں پڑھ کر کے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ نے زبر زیر کو کتنی اچھی طرح سمجھا ہے، تاکہ اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو پھر آپ پلٹ کر کے پیچھے بیک کر کے آپ دیکھیں اور اچھی طرح زبر زیر کو سمجھ سکیں۔ اب آپ کی اسکرین پر ٹیبل نمبر 3، اس ٹیبل میں آپ کو بغیر زبر زیر ظاہر کیے ہوئے کچھ ورڈز ہیں جو آپ پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ نے کہاں تک سیکھا ہے اور پچھلا سبق آپ کو کس حد تک سمجھ میں آیا ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہماری پہلی ویڈیو یعنی حروف تہجی کی پہچان نہیں دیکھی ہے تو اسے ضرور پڑھیں، اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کو اگلے سبق نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ دوسرا سبق بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ساری باتیں دھیرے دھیرے اچھی طرح سمجھ میں آ سکیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں اگلی معلومات کے ساتھ اور اگلے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں رخصت دیں۔ خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ اردو اچھی طرح پڑھنا سیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔